السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اس وقت فیض کی غزل بہت مشہور غزل ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے سامنے ہے کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ غزل کا مطلب سمجھنے سے پہلے ہم آپ سے یہ ضرور عرض کریں گے کہ آپ ایک بات ضرور ذہن میں رکھا کیجئے کسی بھی شاعر کا کلام پڑھتے وقت کہ شاعر اپنے معروضی حالات، یعنی جو کچھ بھی اس پر بیت رہی ہوتی ہے جس زمانے میں، اس سے بہت اثر لیتا ہے۔ ادیب بھی لیتے ہیں، یقیناً مصور بھی لیتے ہوں گے، لیکن چونکہ ہم شاعروں کی بات کر رہے ہیں تو ہم شاعروں کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ وہ اپنے جو حالات ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی جس سماج میں وہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ سماج جس ڈھنگ سے اپنے عمل اور رد عمل کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، شاعر اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے، دیتا ہے اور اسے اپنے شعروں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فیض احمد فیض کا زمانہ ایک عجیب و غریب زمانہ تھا، یعنی جب انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو اس وقت بر صغیر پر انگریز کی حکومت تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک سامراجی حکومت تھی، تو انہوں نے وہ دور بھی دیکھا۔ اب انہوں نے وہ دور کیسے دیکھا، اس میں انہوں نے کیا کیا، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان بن گیا، اور دراصل جو فیض پر جو مصیبت کا یا ابتلا کا یا آزمائش کا دور آیا وہ پاکستان بننے کے بعد آیا۔ چونکہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بنا تھا، تو یہاں کوئی بھی غیر اسلامی حرکت نہیں ہو سکتی یا غیر اسلامی سوچ نہیں پنپ سکتی۔ اس وقت کے کچھ حالات بھی ایسے تھے۔ اس وقت کی حکومتوں نے اس امریکہ کے ساتھ جانے کا، جو کہ ظاہر ہے دائیں بازو کی نمائندگی کرنے والا ملک تھا، فیصلہ کیا، تو فیض جیسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی ان حکومتوں کی نظر میں، چاہے وہ شاعر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو۔ فیض کوئی پاکستان بننے کے بعد ہی مشہور نہیں ہوئے تھے، وہ غیر منقسم ہندوستان میں، یعنی جب برٹش انڈیا تھا اس وقت بھی لوگ ان کو بحیثیت شاعر پہچانتے تھے اور خوب پہچانتے تھے، اور ان کی یہ شہرت تھی جس کی وجہ سے انگریزوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ان کو ایک اعزازی کرنل کا عہدہ بھی دیا تھا اور ان کو اپنے تعلقات عامہ کے محکمے میں رکھا تھا۔ اس زمانے میں بہت سارے شاعر اور ادیب اس محکمے سے وابستہ ہو گئے تھے۔ جب آپ اپنی کورس کی کتابوں کے علاوہ دیگر کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں مولانا چراغ حسن حسرت جیسا بڑا اور جید صحافی بھی شامل تھا۔ تو یہ تمہید اصل میں ہم نے اس لیے باندھی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فیض احمد فیض اور شاعروں کی طرح انہوں نے بھی اپنے وقت کا اور اپنے زمانے کا اثر لیا، اور ان کی شاعری میں یہ اثر ہمیں کافی دکھائی دیتا ہے۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں عموماً شاعری کو دو طرح سے لیا جاتا ہے کہ صاحب عشق حقیقی ہے یا عشق مجازی ہے۔ اب یہ اصطلاحات ہو گئی ہیں بہت پرانی، اسکار رفتہ جن کو اردو میں کہتے ہیں، اب ان کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ اب تو مجازی کو اگر آپ بہت ہی بڑے معنوں میں لیں تو اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے، اس میں بھوک بھی آ جاتی ہے، اس میں پالیسیز بھی آ جاتی ہیں، بہت کچھ ہے۔ اور حقیقی تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں سوائے اللہ میاں کی ذات کی اور کوئی بات نہیں کی جاتی اور نہ ہی کرنا ممکن ہے۔ تو مجازی عشق میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک عام آدمی جب کوئی کسی شاعر کا شعر پڑھتا ہے تو اور اس میں اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے، جیسے یہ فیض کا شعر ہی ہم لے لیتے ہیں جس غزل کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، تو اس سے فوراً خیال جاتا ہے کسی خاتون کی طرف، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اصل میں انہوں نے بالکل بھی کسی خاتون کو اس شعر میں مخاطب نہیں کیا ہے۔ یہ ساری بات ہو رہی ہے وطن کے حوالے سے، وطن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس آئیڈیالوجی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے فیض مقلد تھے، یعنی جو وہ نظام دیکھنا چاہتے تھے اس ملک میں کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ فیض تھے سوشلسٹ تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کو سوشلزم ہی کی ضرورت تھی اور وہ اسی کا پرچار کیا کرتے تھے، اور
ان کو کرنا بھی چاہیے تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کا جب ایک نقطہ نگاہ ایک ایسے سسٹم کے ساتھ جا رہا تھا تو ان کو یہی بات کرنی تھی۔ ہم نے آپ کے سامنے جو لمبی چوڑی تمہید رکھی ہے وہ آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے رکھی ہے کہ آپ شاعر کا مزاج سمجھتے ہیں۔ یقیناً فیض ان شاعروں میں سے نہیں تھے کہ جو مجاز کی طرح اب تم میرے پاس آئی ہو تو کیا آئی ہو، اور یہ اس ٹائپ کی شاعری نہیں تھی ان کی، اور نہ ان کی شاعری اس ٹائپ کی ہو سکتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ فیض ایک ایسے شخص تھے کہ جن کا ایک بہت مضبوط نقطہ نگاہ تھا زندگی کے بارے میں اور سسٹم کے بارے میں۔ وہ بائیں بازو کے آدمی تھے تو وہ بائیں بازو کی ہی بات کرتے تھے۔ بات بہت لمبی ہو گئی لیکن یہ بہت آپ کو بتانا ضروری تھا، اس لیے اب ہم اس غزل میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اب وہ جو کہتے ہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل الفاظ تو ہیں نہیں کہ جن کے ہم معنی کریں۔ صد کہتے ہیں 100 کو، اور شکر آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ میاں کی مہربانیوں کے لیے جو انسان اللہ میاں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے ایک طرح سے، بس اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر بہت عام لفظ ہے، ہم اور آپ دن رات استعمال کرتے ہیں۔ ہجر کہتے ہیں جدائی کو، بچھڑ جانے کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اصل میں وہ یہ کہی گئی ہے نظم جو ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے زندان نامہ۔ یہ کچھ ایسی غزلیں ہیں فیض کی جو انہوں نے جیل میں کہی تھی۔ اب ان کو جیل کیوں بھیجا جاتا تھا؟ کبھی کوئی جرم تو ثابت ہوا نہیں۔ ایسے لوگوں پہ ظاہر ہے جرم ثابت نہیں ہوتے، ان کو صرف وقتی طور پہ منظر سے ہٹانا کی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ ان کی باتوں کا اثر لے کر جو بھی حکومت ایسے لوگوں کے خلاف ہوتی ہے ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ وطن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ میں کون سا دن ہے کہ میں نے تجھے یاد نہیں رکھا، اور میں نے کون سا وقت تھا کہ تیرا جو ہاتھ ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاتھ سے مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت تجھے اپنی یادوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہوں، اور وہ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ یہ اب میری جو راتیں ہیں اس میں ہجر اور تنہائی کی کوئی رات نہیں ہے، کیونکہ میں ہر وقت تیرے بارے میں سوچتا ہوں اے مادر وطن، اور میں تیرے بارے میں خیال کرتا ہوں، اور میں تیرے بارے میں ہی غرق رہتا ہوں اپنی سوچ میں۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہجر کی کوئی رات یا جدائی کی کوئی رات گزار رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں اس فضا میں نہیں ہوں، لیکن میں تجھ سے دور بھی نہیں ہوں کہ میں ہر وقت تیرے بارے میں سوچتا ہوں۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کا مطلب ہے کہ کون سا ایسا لمحہ ہے کہ جب میں تیرے پاس نہیں ہوں اور تو میرے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ ہجر کا یا جدائی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آئیے اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں، دل والو کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ حالات مشکل ہونا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حالات بہت ہی مشکل ہیں تو ہم تو اپنا دل بھی دینے کو تیار ہیں، جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، تو کیا وہاں پر ایسے حالات بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ دونوں چیزیں دے کر بھی وہاں کے حالات بہتر کر سکیں۔ کوچہ جانا سے مراد ان کی پھر ایک مرتبہ اپنا وطن ہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کس قدر بھی زیادہ مشکل حالات ہو جائیں، ہم اپنے دل و جان بیچ کر، دل و جان قربان کر کے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پر امید بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب اتنے برے حالات بھی نہیں ہیں کہ جب یہ تو ایک آخری منزل ہوتی ہے نا، آدمی کسی کام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تک کرنے کے لیے تیار ہوں، اور دل والوں سے پوچھ رہے ہیں، نہیں اپنے شہر والوں سے یا اپنے ملک والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا جو کوچہ جانا ہے اس میں کہ ایسے حالات بھی نہیں ہیں۔ اصل میں یہاں پر انہوں نے روایتی استاروں کا یا روایتی اشاروں کا سہارا لے کر اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ کوچہ جانا آپ کو ابھی بتایا کہ اپنے وطن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کوچہ جانا، دراصل انہوں نے اپنے وطن کو کہا ہے۔
تو وہی کہتے ہیں کہ اتنے مشکل حالات تو نہیں ہو سکتے، یعنی ایک پر امیدی کی بات ہے کہ اتنے مشکل حالات تو نہیں ہو سکتے کہیں پر بھی کہ کوئی اگر ہم اپنا دل دے دیں، اپنی جان دے دیں. اور یہ اصل میں وہ باتیں ہیں دل اور جان دینے والی جو روایتی شاعری میں ہمیں بہت ملتی ہیں. روایتی شعراء جتنے بھی ہیں وہ اپنے محبوب کو کوئی دل دے رہا ہوتا ہے، کوئی جان دے رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک طرح سے منزل آخر پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں قربانی کی. تو انہوں نے اس وقت یہاں پر جو دو الفاظ استعمال کیے ہیں، دل اور جان کو بیچ دینا، یعنی اپنے آپ کو ختم کر دینا، وہ دراصل یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری امید ہے کہ اب ایسے بھی حالات نہیں ہیں، ایسے خراب حالات تو نہیں ہو سکتے تو کہ ہم اپنا دل اور اپنی جان دیں اور پھر بھی جو مشکلات ہیں وہ ہم حل یعنی ان کا کوئی حل تلاش نہ کر سکیں. اب اگلا شعر ہے اس کا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. دھج کا مطلب ہوتا ہے شان، جیسے آگے بھی انہوں نے کہا ہے شان کو دھج کہہ لیجیے یا دھج کو شان کہہ لیجیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جب کسی پر برا وقت آئے تو وہ گھبرائے نہ. بات سیاسی ہے، اصل میں ظاہر ہے سیاسی طور پر ہی برا وقت آتا ہے، اور ہمارے پاس کچھ سیاسی لوگوں سے سلوک کا ریکارڈ ہماری حکومتوں کا کچھ بہتر نہیں رہا. سیاسی لوگوں کو بھی ایک عام عادی مجرم جو ہوتے ہیں جنہوں نے اخلاقی جرائم کیے ہوتے ہیں، چوری، ڈاکہ اور دوسرے اس قسم کے جرائم، اسی قطار میں رکھ کر ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک روا رکھا جاتا ہے. تو سیاسی قیدیوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیض کو کوئی مارا پیٹا تھا انہوں نے یا کچھ کیا تھا. بات وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں چاہیے. جب آپ کو پتہ ہو کہ موت میرے سامنے کھڑی ہے، اصل میں پھر ایک مرتبہ یہی ایک ماضی پرستی ہے، یہ وہیں سے انہوں نے یہ مثال لی ہے کہ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت حکم دے دیتے کہ بھئی اس آدمی کی گردن اڑا دی جائے. تو وہ دو قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک تو وہ کہ وہ یہ سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے تھے، رونے پیٹنے لگتے تھے، ہاتھ پیر جوڑنے لگتے تھے، اپنے آپ کو خوب ذلیل کرتے تھے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ بھئی ہماری جان بخشی ہوگی تو نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مقتل ہے، مقتل سے مراد ان کی جو ہے نا بہت ہی برے حالات ہیں. بعض اوقات حقیقتاً جیل بھی ہے جو کہ انہوں نے بہت عرصے تک کاٹی بھی مختلف وقفوں سے. اگر آپ فیض کی زندگی پڑھیں ہیں، اور آپ کو پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ کورس کی کتابوں میں کسی شاعر کے 2-4 غزلیں پڑھ لینے سے آپ کو اس شاعر کے بارے میں مطالعہ مکمل ہوتا نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں حالات بہت مشکل ہیں تو ہمیں تو صرف دھج دیکھنی ہے کہ کس شان کے ساتھ سر اٹھا کر کوئی جو آدمی گیا اور اس نے اس کو یادگار بنا دیا. وہ شان سلامت رہتی سے مطلب یہ کہ یادگار بنا دیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی واہ واہ، دیکھیے ان کو پتہ تھا کہ وہ اب چند لمحوں کے بعد موت کو گلے لگانے والے ہیں اور ان کو مار دیا جائے گا، لیکن وہ کس طرح سر اٹھا کر ایک شان کے ساتھ چل رہے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کو اپنی جان تک کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی ظالم کے آگے سر نہ جھکائیں اور آپ اپنا سر اونچا کر کے، سر بلند کر کے چلے، کیونکہ جان تو آنی جانی ہے، مرنا تو ایک دن ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے. اصل بات وہ ہے کہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ نے کس شان کے ساتھ موت کو قبول کیا تھا. تو سیاسی شعر ہے، بہت کھلا اور اپنے زمانے کی عکاسی کرتا ہے. اب آئیے اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. اب دربار اصل میں یہ یہاں سے اب دیکھیے ہم لیتے ہیں اس بات کو اس طرح کہ پھر پرانے وقتوں میں تھوڑا سا ہمیں لوٹنا پڑے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی بادشاہ کا دربار ہوتا ہے تو اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کون صاحبزادے ہیں، کہ بھئی یہ فلانے امیر کے ہیں، ان کے باپ کے پاس 5000 گھوڑے ہیں، یہ فلاں جاگیردار کے بچے ہیں، ان کے پاس 10,000 ملازمین ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کے، اور یہ بہت نام والے ہیں، ان کے دادا جو تھے وہ فلاں جگہ کے فاتح تھے اور فلاں. تو بادشاہ سلامت بھی خوش ہوتے ہیں کہ
ہمارے دربار میں بھائی بہت ہی نام اور نسب والے لوگ ہیں، یعنی نسل والے لوگ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں تو ہو سکتا ہے سب، لیکن یہ جو وفا کا میدان ہے، یعنی جب آپ کسی سے عشق کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی وفا میں، تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی دربار نہیں ہے کہ یہاں پر نام پوچھا جائے اور حسب نسب پوچھا جائے اور اس کے بعد پھر عزت کی جائے۔ تو کہتے ہیں عاشق تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور عشق جو ہے وہ کوئی ذات نہیں ہوتی، عشق ایک طرح کی اپنے محبوب کے لیے اپنی جان دے دینے کے لیے، اپنی وفا کا جو جذبہ ہے اس کو آخر تک پہنچا دینے کے لیے اس کا دوسرا نام ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ جو عشق ہے یہ فنا مخصوص لوگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ فنا مخصوص لوگ جو ہیں ان کا حسب نسب بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ بادشاہ سلامت کی بہت اعلیٰ خدمت کر سکتے ہیں اور بہت اچھے عہدے حاصل کر سکتے ہیں اور دربار میں ان کو ہمیشہ بہت اچھی کرسی مل سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں تو ہوتا ہوگا، لیکن یہ جو وفا کا جو دربار ہوتا ہے، وفا کا جو میدان ہوتا ہے، یعنی جب عشق کرنے کی بات آتی ہے اور وفا کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں حسب اور نسب نہیں دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی خاندانی آپ کی وجاہت نہیں دیکھی جاتی، یا آپ کی شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، یا آپ کے بزرگوں کا کوئی حوالہ آپ کے کام نہیں آتا۔ یہ تو ایک کھلا میدان ہے اور اس میں کسی کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور عاشق تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے عاشق کے لیے کہ جیسے کسی بڑے دربار میں اپنا نام یا اپنا اثر و رسوخ دکھا کر آپ کوئی اونچا عہدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وفا میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو نہ کوئی ذات کام آتی ہے اور نہ آپ کا حسب نسب کام آتا ہے، تو اس لیے عاشق کسی کا نام نہیں ہے، یہ عشق کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور وفا کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی حسب نسب کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا جذبہ جو ہے عشق کا وہ سچا ہونا چاہیے۔ اب ہمارے سامنے اس غزل کا آخری شعر ہے کہ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ بازی آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، بہت کھلے معنوں میں آپ اسے شرط کہہ لیجئے، جیسے جوا کھیلتے وقت لوگ ہیں نا تو وہ کہتے ہیں، فیض کہتے ہیں کہ اگر آپ عشق کر رہے ہیں اور سچے دل سے عشق کر رہے ہیں اور یہ عشق کی جو بازی ہے اس میں آپ عموماً تو ہوتا ہے نا کہ لوگ جب جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، عام لوگ پیسے ویسے جو لگاتے ہیں وہ ذرا ڈر ڈر کے کھیلتے ہیں، ذرا محتاط ہوتے ہیں کہ بھئی ہار گئے تو کیا ہو جائے گا، یہ سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے، لگائیں ہم یہ پیسے اس داؤ پر لگائیں یا نہ لگائیں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو عشق کی بازی ہے نا، اگر تو انہوں نے شرط لگائی ہے کہ گر بازی عشق کی بازی ہے، شرط کے ساتھ کہہ رہے ہیں، مشروط کیا ہے اس بات کو، تو پھر آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ لگا دیں، عزت، مال، جان، کچھ بھی، کیونکہ اگر آپ جیت گئے تو پھر تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے بھئی، آپ کو کئی گنا زیادہ مل جائے گا، اور اگر ہارے بھی تو بازی مات نہیں، مات کہتے ہیں شکست کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہار جانے کی صورت میں بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہار جائیں گے، یہ بھی ظاہر ہے کہ جیسا ہم نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ سیاسی شعر ہے، سیاسی وقت میں کہا گیا ہے اور ان معروضی حالات میں یہ پوری غزل کی گئی ہے جس سے فیض گزر رہے تھے اور فیض کے ساتھی گزر رہے تھے، تو انہوں نے حوصلہ دینے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کو جو لوگ حب وطن کے لیے سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے یہ درست نہیں ہے، اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے، اور ان کو قید و بند کی صحبتیں اور اس قسم کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اگر عشق کی بازی ہے، یعنی آپ کسی مقصد کے لیے چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، آپ اپنے مقصد پر اگر مضبوطی سے کھڑے ہوئے اور جیت گئے تو کیا کہنے، جیت گئے تو بھی بہت ہی اچھی بات ہے، یہ سارا نظام ہی لپیٹا جائے گا جو کہ فرسودہ قسم کا ہے، اور دوسرا نظام آ جائے گا جو آپ چاہتے ہیں، تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر ہار بھی گئے تو بازی مات نہیں ہے، اگر ہار بھی گئے تو آپ ہی نہ سمجھے کہ آپ کو شکست ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں اور اس میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو اصل میں وہ نتیجہ نہ دیکھیں، آپ وہ جذبہ دیکھیں جس جذبے سے کوئی ساری زندگی کام کرتا رہا۔ اصل بات وہی ہے، اصل بات وہی جذبہ ہے۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عشق کی بازی یعنی اگر آپ کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ بے دھڑک ہو کر کام کریں، اگر جیت گئے آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اس لیے کہ آپ اگر ہار بھی گئے تو آپ سچ کے راستے پر چل رہے تھے، آپ چلتے رہے، کیا ہوا اگر آپ ناکام ہو گئے اس میں؟ آپ نے راستہ تو تبدیل نہیں کیا نا، آپ ابن الوقت نہیں بنے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی یہ جو حق اور سچ کا راستہ ہے اس میں تو بڑی تکلیف ہے کہ بھائی میں تو اس کو چھوڑتا ہوں، میں دوسرے راستے پر جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ اسی راستے پہ چلتے رہیں، اول تو آپ کو کامیابی ملے گی، اور ہو سکتا ہے آپ کو کامیابی نہ ملے تو آپ کے لیے یہ فخر کم ہے کہ آپ نے ساری زندگی حق اور سچ کی تلاش میں گزاری۔ تو خواتین حضرات، یہ فیض کی غزل کے 5 اشعار تھے جن کے یہاں معنی ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو اس طرح غزل سمجھ میں آ گئی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اب ہم آپ کے کورس کے مطابق کسی اگلے شاعر کی کسی اگلی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔